قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والعشرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا 22واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق میں دو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے قریب اور ایک ہے بعید۔ قریب نزدیک کے لیے اور بعید دور کے لیے عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ اس حوالے سے آپ اسماء اشارہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ جو ہیں وہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں اور بعید کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال قریب اور بعید دونوں منصرف اسماء ہیں، تو ہم انہیں قریب اور بعید کے طور پر پڑھیں گے۔ کچھ جملے ہیں جی، انا قریب من النافذتی، انا قریب سمپل جملہ تھا جی، انا قریب میں قریب ہوں۔ جس چیز سے قریب ہوگا انسان اس کے لیے پھر جار مجرور استعمال کرے گا، من النافذتی کھڑکی سے، میں کھڑکی سے قریب ہوں، یعنی ہم اردو محاورے میں کہ میں کھڑکی کے قریب ہوں۔ ترکیب ذہن میں تازہ کر لیں، انا مبتدا قریب خبر اور من النافذتی جار مجرور ہو کر متعلق ہے یہ قریب کے۔ جار مجرور جو ہیں وہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں جی۔ جملے میں جب بھی جار مجرور آتے ہیں یا ظرف آتا ہے تو وہ 8 میں سے کسی ایک چیز کے متعلق ہوں گے۔ وہ 8 چیزیں جو ہیں ان میں ایک تو فعل ہے، یا وہ فعل کے متعلق ہوں گے، یا پھر وہ اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتے ہیں، یا وہ اسم المفعول کے متعلق ہو سکتے ہیں، یا وہ صفت مشبہ کے متعلق ہو سکتے ہیں، یعنی جسے ہم اسم الصفہ کہتے ہیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ یا وہ اسم المبالغہ کے متعلق ہوں گے، اسم المبالغہ 5۔ یا وہ اسم التفضیل کے متعلق ہوں گے 6، اسم التفضیل 6۔ یا وہ اسم الفعل کے متعلق ہوں گے۔ اسم الفعل کسے کہتے ہیں؟ اسم الفعل ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کہ ہوتے اسماء ہیں لیکن فعل کے معنی دیتے ہیں۔ اس کی موٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ جب ہم ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین جو ہے یہ ایک اسم الفعل ہے، ٹھیک، آمین ایک اسم ہے لیکن یہ معنی دیتا ہے فعل کے، اور وہ جو فعل کے معنی دیتا ہے وہ 2 فعل کے معنی ہو سکتے ہیں، 2 طرح کے فعل کے معنی ہو سکتے ہیں، یا وہ ماضی کے معنی ہوں گے یا وہ امر کے معنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آمین جو ہے یہ امر کے معنی میں ہے، یعنی استجب کے معنی میں ہے۔ استجب مینس تو قبول کر، تو اب یہ تو قبول کر، تو قبول فرما، استجب جو ہے یہ ایک فعل امر ہے، تو یہ جو ہمارا اسم الفعل ہے یہ فعل امر کے معنی میں ہے۔ اسی طرح علیکم، علیکم یہ ایک اسم الفعل ہے۔ آپ کہیں گے علیکم تو جار مجرور ہے، لیکن یہ ایک اسم الفعل ہے، اور یہ الزمو، الزمو کے معنی میں، یعنی تم پر لازم ہے۔ آپ خطبہ جمعہ میں امام صاحب کو سنتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں علیکم بالصدق، علیکم بالصدق۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تم پر لازم ہے سچائی کو اختیار کرو، یعنی تم کو سچائی کو اختیار کرنا لازم ہے۔ علیکم بالاحسان، علیکم بالاحسان،
سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، لازم ہے کہ تم اپنی پرواہ کرو، تم پر اپنی پرواہ کرنا، اپنی فکر کرنا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں جو خود گمراہ ہوگا اگر تم ہدایت یافتہ ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے تھے. یعنی تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے. اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے تو اس کا گمراہ ہونا اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے کر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کا غلط معنی لے رہے ہو. اس آیت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب تم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے ہی نہیں، وہ تم کرو گے لازمی، ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر کوئی نہیں ہدایت پر آ رہا تو تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے، کام تم نے اپنا بہرحال کرنا ہے. تو یہ علیکم جو ہے یہ ایک اصل میں اسم الفعل ہے. تو بات چل رہی تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بہرحال بعد میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یا ظرف جو ہوتے ہیں یہ جملے میں جب بھی استعمال ہوتے ہیں تو 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے متعلق ہوتے ہیں. کہ انا قریب من النافذاتی، ہم نے جب بیسک کورس کیا تھا تو اس میں ہم نے آسان ترکیب اس کی یہ کی تھی کہ انا مبتدا قریب خبر اور من النافذاتی متعلق خبر، ٹھیک ہے. تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن اب ایڈوانس کورس میں ہم دیکھیں گے کہ من النافذہ جو ہے جار مجرور یہ قریب کے متعلق ہے. اور قریب کیا ہے؟ اصل میں ایک صفت مشبہ ہے. قریب ایک صفت مشبہ ہے تو یہ اس کے متعلق ہو گیا. تو پھر ترکیب یہ ہوگی کہ انا مبتدا قریب جو ہے یہ خبر اور من النافذاتی جار مجرور متعلق قریب ان کے، متعلق قریب کے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یعنی پارٹس وہی ہیں مبتدا اور خبر. اب یہ جو من النافذہ یہ قریب کے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا. انت بعیدن، انت بعیدن من النافذاتی، تم کھڑکی سے دور ہو. میں کھڑکی سے قریب ہوں اور تم کھڑکی سے دور ہو. این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو؟ خالد کہہ رہا جی انا قریب من البابی، میں دروازے کے قریب ہوں. این زمیلک یا محمود، اے محمود تمہارا دوست کہاں ہے؟ ہوا قریب من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے. این انا، میں کہاں ہوں؟ انت قریب من النافذاتی، آپ کھڑکی کے قریب ہیں. قریب کے لیے مؤنث ورڈ جو استعمال ہوگا وہ قریبہ استعمال ہوگا، اور بعید کے لیے جو مؤنث ورڈ استعمال ہوگا وہ بعیدہ. تو مؤنث گولتا، پھر منصرف اسما تو قریبتن اور بعیدتن کے طور پر آپ انہیں پڑھیں گے. البنت قریبتن، البنت قریبتن من الوالدتی، لڑکی اپنی ماں کے قریب ہے، ٹھیک ہے. لڑکی اپنی ماں کے قریب ہے یا بیٹی اپنے والدہ کے قریب ہے. والطالبۃ بعیدۃ من المعلمۃ، اور طالبہ معلمہ سے دور ہے. این انتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کہاں ہو؟ انا قریبۃ من زینب، میں زینب کے قریب ہوں. حل زینب قریبۃ من المعلمۃ، کیا زینب معلمہ سے قریب ہے، معلمہ کے قریب ہے؟ لا، جی نہیں. بل ہی بعیدۃ من المعلمۃ، بلکہ وہ معلمہ سے دور ہے. این زمیلتک، تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ ہی قریبۃ من الکرسی، وہ کرسی سے یا کرسی کے قریب ہے. اس کے بعد پھر وہ 2 الفاظ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اندہ اور بینہ، ظرف ہیں. اندہ پاس کے معنی میں اور بینہ درمیان کے معنی میں. انا قریب من البابی، میں دروازے کے قریب ہوں. انا عند البابی، میں دروازے کے پاس ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے قریب ہوں دروازے کے تو آپ کہیں گے من البابی، اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں دروازے کے پاس ہوں تو انا عند البابی. انت قریب من النافذاتی، تم کھڑکی سے قریب ہو، کھڑکی کے قریب ہو. انت عند النافذاتی، تم کھڑکی کے پاس ہو.
محمودن بین عابدن و شاہدن، محمود عابد اور شاہد کے بیچ ہے، درمیان ہے. فاطمہ تو بین زینب و سعیدہ تا، فاطمہ زینب اور سعیدہ کے بیچ ہے، درمیان ہے. اینا انتا یا محمود، اے محمود تم کہاں ہو؟ انا بین عابدن و شاہدن، میں عابد اور شاہد کے بیچ ہوں، درمیان ہوں. اینا انتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کہاں ہو؟ انا بین زینب و سعیدہ، میں زینب اور سعیدہ کے درمیان ہوں. اینا اختکی، تمہاری بہن کہاں ہے؟ مؤنث سے کہا جا رہا ہے. اختکی، تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے اختی عند الوالدتی، میری بہن والدہ کے پاس ہے. حل عندہا ساعتن، حل عندہا ساعتن، کیا اس کے پاس کوئی گھڑی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی گھڑی ہے؟ اب دیکھیں ساعتن نکرہ، ایک گھڑی ہے تو وہ مفہوم نہیں بنے گا. کیا اس کے پاس ایک گھڑی ہے؟ یعنی اب یہاں پر کوئی مان، کیا اس کے پاس کوئی گھڑی ہے؟ نام جی ہاں، عندہا ساعتن، ہاں اس کے پاس ایک گھڑی ہے. اب ترجمہ میں یہ نہیں کہیں گے ہاں اس کے پاس کوئی گھڑی ہے، اب ترجمہ کہیں گے ہاں اس کے پاس ایک گھڑی ہے. اینا سعیدن، سعید کہاں ہے؟ سعیدن فی الفصلی، سعید کلاس روم میں ہے. حل عندہ کتابن، کیا اس کے پاس کوئی کتاب ہے؟ نام جی ہاں، عندہ کتابن، اس کے پاس ایک کتاب ہے. جی تمرین تیار ہو جائے. عمران صاحب پہلا جملہ آپ کے لیے عربی میں ترجمہ کریں. یہ خالد ہے، بہت آسان جملہ. ھذا خالدن. جی شاہد صاحب وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے، وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے. جی فیصل صاحب آپ ترجمہ کر دیں اس کا شاہد صاحب کے لیے، پھر اور جملہ میں لاتا ہوں. ہوا عندہ فصلی ہی، ہوا عندہ فصلی ہی. جی محسن، میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے. بیتی قریبن، بیتی قریبن من المدرستی، بیتی قریبن من المدرستی. جی ذیشان، کتب خانہ دفتر کے قریب ہے، کتب خانہ دفتر کے قریب ہے. المکتبۃ قریبۃ، انہوں نے قریب اور قریب کی مؤنث اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ جملوں میں ان کو استعمال کریں. جی المکتبۃ قریبۃ من المکتبی، من المکتبی، ماشاءاللہ. جی عثمان صاحب، تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے. غرفۃ کا قریبۃن، غرفہ، غرفہ مؤنث، غرفۃ کا قریبۃن من المسجد، من المسجدی. جی میرا گھر بازار سے دور ہے. آصف صاحب، بیتی بعیدن، سے بھی تو لانا ہے نا، سے من السوقی، من السوقی، بیتی بعیدن من السوقی. جی فاروق صاحب، راول پنڈی کراچی سے دور ہے. جی راول بندی کر لیں، یعنی پے کو با میں چینج کر لیں، صحیح ہے نا، ڈال کو دال میں چینج کر لیں، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا. جی راول بندی بعیدن من کراتشی، جی کراتشی. جی ایئرپورٹ شہر سے دور ہے. المطار، المطار کہتے ہیں جی ایئرپورٹ کو. المطار، المطارو بعیدن، جی من البلدی، من البدل، من البلدی. جی اور بندرگاہ بھی، اور بندرگاہ بھی دور ہے. جی بندرگاہ کی عربی انہوں نے دی ہے مینا، والمیناؤ، والمیناؤ ایزن، بس ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی نا. کیا جملہ بنا جی؟ المطارو بعیدن من البلدی والمیناؤ ایزن. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی وہ اتنا لمبا کہنے کی بجائے والمیناؤ ایزن، اور بندرگاہ بھی. آپ کی کتاب میرے پاس ہے احتشام صاحب، کتابوں کا اندی، ماشاءاللہ کتابوں کا اندی. لیں یہ آسان جملے اردو میں ترجمہ کریں. پہلا جملہ فیصل صاحب، المفتاح عند الخادمی، المفتاح عند الخادمی. جی چابی خادم کے پاس ہے. جی شاہد، الصندوق عند الحمالی، الصندوق عند الحمالی، حمال کہتے ہیں کلی کو، کلی، صندوق کلی کے پاس ہے. حمال
وہ یہ نا یعنی وہ پیشہ جس میں کام بار بار آپ کرتے ہیں. خیاط کہتے ہیں درزی کو, جی خیاط یعنی درزی جس کا دھاگے کا ہی کام ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح بکال سبزی فروش ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو ہے آپ کا خباز نان بائی, خباز نان بائی روٹی پکا. سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو, ساکا یا سوکو سے سواق ڈرائیور. تو حمال بوجھ اٹھانے والا, بوجھ اٹھانے مزدور کہہ لیں, کلی کہہ لیں, ٹھیک ہو گیا جی. الولد عند البابی, عمران صاحب الولد عند البابی, لڑکا دروازے کے پاس ہے جی. محسن دراجتی عند شاہدن, میری سائیکل شاہد کے پاس ہے. دفتری عند زمیلی, دفتری عند زمیلی, میرا رجسٹر میرے دوست کے پاس ہے, میرا رجسٹر میرے دوست کے پاس ہے جی. عثمان اخی الصغیر عند والدی, اخی الصغیر عند والدی, میرا چھوٹا بھائی میرے والد کے پاس ہے. یہ میرا چھوٹا بھائی کون سی ترکیب ہے فیصل؟ میرا چھوٹا بھائی, اس میں سے چھوٹا نکال دیں تو کیا بچا؟ چھوٹا نکال دیں تو کون سی ترکیب بنی؟ مضاف مضاف الیہ. میرا بھائی, میرا بھائی, میرے بھائی کیا ربی؟ اخی, اخی جو کہ اصل میں جو آپ کا اخ کا لفظ ہے وہ رفع میں ہے نا, تبھی وہ تو یا کی ڈیمانڈ ہے نا, صحیح. اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی میرا چھوٹا بھائی. اب آپ نے کیا کیا؟ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال, مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. مرکب اضافی میں جب بھی صفت استعمال ہوتی ہے تو ہمیشہ اینڈ پہ آتی ہے, ہمیشہ اینڈ پہ آتی ہے, چاہے مضاف کی ہو چاہے مضاف الیہ کی ہو. جس کی صفت ہوتی ہے اعراب کے اعتبار سے, جنس کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, چاروں پہلوؤں میں اس کے مطابق ہوتی ہے, یعنی وہ اس کا موصوف ہوگا. تو یہاں پر کس کی صفت ہے؟ بھائی کی صفت ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا میرا چھوٹا بھائی, میرا بھائی, اس بھائی کی صفت لا رہے ہیں چھوٹا ہونا. تو اخی اور اخ جو ہے یہ چاروں پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں جی. اخ جو ہے یہ معرفہ ہوا, کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الی المعرفہ ہے, معرفہ ہے, واحد ہے, مذکر ہے اور رفع میں ہے. لہذا جو آپ اس کی صفت لائیں گے وہ بھی معرفہ ہوگی, واحد ہوگی, مذکر ہوگی اور رفع میں ہوگی. تو صغیر کے لفظ کو یہ چاروں کوالٹیز کے ساتھ جب آپ رکھیں گے تو الصغیر بن جائے گا. تو اخی الصغیر, اخی الصغیر میرا چھوٹا بھائی کیا ہے؟ عند والدی, میرے والد کے پاس ہے جی. آصف صاحب ادارۃ البریدی, ادارۃ البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو, ادارۃ البریدی فی السوقی, جی ڈاک خانہ بازار میں ہے, پوسٹ آفس بازار میں ہے جی. فیصل الجریدۃ عند حامد, جی میگزین حامد کے پاس ہے, جریدہ اخبار بھی کہہ لیں. حل عندہ کا علم بہذا, جی فاروق صاحب حل عندہ کا علم, پہلے یہاں تک لائیں, حل عندہ کا علم, حل عندہ کا علم. ذرا پیچھے ہے نا جو ہم نے لیسن پڑھا ہے, وہ کیوں پڑھا ہے کہ اس طرح کے جملے آپ کو دوبارہ ملیں گے. وہاں تھا حل عندہ کا کتابن, حل عندہ کتابن, کیا ترجمہ کیا تھا؟ کیا اس کے پاس کوئی کتاب ہے؟ ہاں, حل عندہ کا علم, کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ یعنی اب یہاں پر کوئی علم نہیں کہہ رہا نا, کچھ, یعنی ابھی اردو باہر ملا ہے نا. حل عندہ کا علم, کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ بہذا, اس کا, کیا تمہیں اس کا کچھ علم ہے؟ حل عندہ کا علم بہذا, اس کو یاد رکھ لینا, بہت اچھا جملہ ہے. کیا تمہیں اس کا کوئی علم ہے؟ کیا تمہیں اس کا کوئی پتہ ہے؟ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں حل عندہ کا علم بہذا. حل عندہ کا مفتاح الغرفتی, جی احتشام صاحب,
کیا تیرے پاس کمرے کی چابی ہے؟ کیا تیرے پاس کمرے کی چابی ہے؟ الفاظ کے معنی قریب، نزدیک، بعید، دور، اندہ، پاس، بینہ، درمیان، مفتاح، چابی، حمال، مزدور، دفتر، کاپی، ادارۃ البرید، ڈاکخانہ، سوق، بازار، الجریدہ، اخبار، مینا، بندرگاہ، مطار، ہوائی جہاز کا اڈہ، اور محطۃ القطار، ریلوے اسٹیشن۔ لیجیے الحمدللہ ہمارا 22واں سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم 23واں سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔